السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر رابعہ کمل۔ آج ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، اور آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے مسجد بنی ہوئی۔ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، کلرنگ کرنی ہے، اچھے سے کلرنگ کرنی ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ آج ہمارا اسلامیات کا فرسٹ لیکچر ہے۔ ہمارا فرسٹ چیپٹر کیا ہے، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادت کیا ہے، پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان سے مراد ہے مان لینا، تسلیم، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم رکھنا کیا ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی ہمارا مسلمان ہونے کا سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ میں ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، تارے، سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو ہمیں قدرتی چیزیں ہمیں جو نظر آتی ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہم آ جاتے ہیں عبادات پہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کی عبادت کے لائق سمجھا جائے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں کچھ کتابیں بھیجی گئی ہیں جن کو ہم آسمانی کتابوں سے جانتے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسولوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، انہیں ماننا ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، یعنی کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پہلے نبی کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی کون ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں اپنی ایمان و عبادت کی مشق پر۔ جیسے ہمارا سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ فرسٹ سوال ہے ہمارا، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے، اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر یا برابری کرنے والا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ کوئی بھی اس کا یعنی کہ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ کویشچن ہمارا، شرک کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا شرک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کچھ لوگ پیروں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ویسے تو ہمیں یہ بات کا پتہ ہے کہ ہر مرض کا علاج ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی بھائی اس نے ہمیں یہ کہا تھا، اس نے ہمیں یہ کہا تھا۔ یہ کیا ہے، یہ شرک کرنا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا شرک ہے۔ نیکسٹ کویشچن کیا ہے، توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے۔ یعنی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کریں، ایک مانیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ ہم اس کی عبادت کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں، اور یہ بھی مانیں کہ جو ہماری یہ پوری دنیا ہے یہ کس کے نظام سے چل رہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन का मतलब लिखें। अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम का तर्जमा लिखें। बिलाशुबा शिर्क अज़ीम गुनाह है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ उन्होंने क्या चीज़ बस पूछी है, सूरह इखलास में अल्लाह ताला की तौहीद बयान की है। तौहीद में क्या है? यही है जो हमने ईमान में पढ़ा था कि ईमान हमारा क्या है कि हमें अल्लाह ताला को एक मानना चाहिए, ठीक है, उसको हम कि वो बहुत बेनियाज है, ना कोई उसकी औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और कोई भी उसका हमसर नहीं। बस ये फिर शिर्क के बारे में पढ़ा है। शिर्क क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। तौहीद का मतलब पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हमने अल्लाह खालिकु कुल्ली शैइन का तर्जमा पढ़ा है। अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मश्क है ना, कि दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। फर्स्ट है हमारे पास कुरान मजीद की किस सूरत में तौहीद बयान की गई है? सूरतुल फातिहा में, सूरतुल इखलास में, सूरतुल बकरा में। अभी हमने पहले भी पढ़ा है सूरतुल इखलास का तर्जमा क्या है, तो वो क्या थी? वो तौहीद बयान की गई थी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सूरतुल इखलास। नेक्स्ट हमारे पास शिर्क से मुराद है इनकार करना, अल्लाह का साथी ठहराना, इकरार करना। इसका है हमारे पास दुरुस्त आंसर है अल्लाह ताला का साथी ठहराना। सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है हज़रत जिब्राइल, अल्लाह ताला, हज़रत मीकाईल। तो हमारा निज़ाम, सारी कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। नेक्स्ट पेज पर आगे हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्लाह खालिक है पूरी कायनात का, इंसानों जिनों का, आसमान का। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक है। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना, फरिश्तों और रसूलों को मानना, सिर्फ ज़ुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। तो तौहीद का क्या मतलब है? अल्लाह ताला को एक मानना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमें बस कॉलम मिलाएं अलिफ को बे से। शिर्क का मतलब है, वजाहत की गई है, पैदा करने वाला, का मालिक है, अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करना, हर किस्म के ऐब से पाक है, अल्लाह के हाथ में। यानी शिर्क का मतलब है अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। मैं कॉलम मैच तो नहीं करूँगी, मैं बस नंबरिंग लिखूँगी। अल्लाह तमाम कायनात का मालिक है। सूरत इखलास में तौहीद की वजाहत की गई है। अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह की ज़ात हर किस्म के ऐब से पाक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, खाली जगह पूर्ण करें। अल्लाह ताला के डैश से तमाम दुनिया का निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से। किससे? अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। अभी हमने कॉलम में भी पढ़ा था। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह तमाम खूबियों का मालिक है। बिलाशुबा शिर्क अजीम गुनाह है।
ٹھیک ہے بچوں، یہ آج ہمارا فرسٹ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ آپ کا ہوم ٹاسک بھی ہے کہ آپ نے کویشچن آنسر بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ یہ کریکٹ آنسر آپ نے، درست جواب جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، کالم میش کرنے ہیں، آپ نے خالی جگہ پر کریں، یہ سب آپ نے لرن کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ اور بچوں جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی آپ نے گروپ میں پوچھ لینا ہے مجھ سے۔ اللہ حافظ بچوں، تھینک یو سو مچ۔